السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ایم محمد وسیم کمپیوٹر اکیڈمی کی جانب سے ان پیج اردو کی کلاس نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ آج حاضر ہوں. اس سے پہلے میں نے آپ کو ان پیج کا تعارف کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان پیج کی اسکرین کو دیکھا تھا، یوزر انٹرفیس، کہ اس میں کیا کچھ ہے، کس حصے کو کیا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک نیو فائل کریٹ کرنا سیکھی تھی اور پیج سیٹ اپ ہم نے سیکھا تھا. تو آج کی کلاس میں جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کچھ ہم ٹولز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں شو ہو رہا ہوگا، آپ وہاں سے کلک کر کے اسے واچ کر سکتے ہیں. تو آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. سب سے پہلے ہمیں ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ان پیج اوپن ہو چکا ہے. یہ اس کی اصل کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی پیج شو نہیں ہو رہا جس پہ ہم ورک کریں. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ فائل بٹن میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ کا ایک پیج سیٹ اپ کا ایک باکس آ جاتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیں تو اب یہ ہمارا ان پیج میں شو ہو چکا ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایرو ٹول ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہینڈ ٹول ہے جسے ہم آئی ٹول بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے روٹیٹ ٹول. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایرو ٹول ہے. ایرو ٹول کے 3 کام ہیں. سب سے پہلا کام ہے کسی بھی طرح کے باکس یا آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا، اور دوسرا کام ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنا، اور تیسرا کام ہے ایک جگہ سے باکس یا آبجیکٹ کو دوسری جگہ لے جانا. تو اگر آپ کوئی باکس بناتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس ایرو ٹول پہ جانا پڑے گا. تو ہم یہاں پہ پیج پہ باکس کو انسرٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹ باکس کو یوز کریں گے. یہ ہمارے پاس، اس کو ہم ٹیکسٹ باکس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہوئے پیج پہ ٹیکسٹ بنائیں گے. تو ہم یہاں پہ اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد کرسر کو وہاں لائیں جہاں پہ آپ ٹیکسٹ باکس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ماؤس سے کلک کرتے ہوئے وہاں پہ باکس کریٹ کر لیں. اب یہ ہمارا باکس کریٹ ہو چکا ہے. اب اگر آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایرو ٹول پہ جانا پڑے گا. تو جیسے ہم ایرو ٹول پہ کلک کرتے ہیں، اب آپ اسے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹول جو ہمارا کرسر تھا وہ کچھ چینج ہو گیا ہے. اب اگر آپ اسے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ ہمارا باکس سلیکٹ ہو گیا ہے. باکس جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ کون سا باکس سلیکٹ ہے. جس باکس کے سائڈوں پہ یہ پوائنٹس آ جائیں، بلیک ڈاٹ سے پوائنٹس آ جائیں، تو وہ ٹیکسٹ باکس جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے. اور اب اگر اسے آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس سے اسے کلک کرتے ہوئے اسے آپ موو کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں ایرو کی مدد سے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کا سائز کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے کرسر کو یہاں پہ یہ جو ڈاٹس ہیں ان کے اوپر لائیں گے. تو جیسے آپ ان کے اوپر لائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کرسر چینج ہو گیا ہے. تو آپ جہاں سے بھی اسے کم یا زیادہ سائز کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اسے سلیکٹ کر کے یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ اوپر سے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کھینچ کے اوپر سے بڑھا سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ تمام اس کو چھوٹا بڑا سائز اس کا کر سکتے ہیں سائڈ سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ایرو ٹول کا ورک کہ ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کرتا ہے
اور اس کے بعد آپ اس کے ذریعے ٹیکسٹ باکس کو موو کر سکتے ہیں کہیں بھی، اور اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے ہینڈ ٹول، اسے ہم ایرو ٹول بھی کہتے ہیں۔ ایرو ٹول کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیکسٹ ہمارے پیج پہ یا ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ لکھنے کے لیے کام آتا ہے۔ تو جیسے ہم اس ہینڈ ٹول پہ کلک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کرسر تھا وہ ایک آئی کی شیپ میں آ گیا ہے۔ تو اب آپ جہاں پہ ٹیکسٹ کو لکھنا چاہتے ہیں تو کرسر کو وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے ہم کرسر کہتے ہیں جو یہ بلنک کر رہا ہے ہمارے پیج پہ۔ تو اب آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اس باکس کو اگر آپ سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ پیج پہ کوئی بھی لفظ نہیں لکھ سکتے۔ جیسے کہ ہم یہاں سے ایرو ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں، اب میں کی بورڈ سے یہ بٹنز پریس کر رہا ہوں لیکن یہ ٹائپ نہیں کر رہا۔ تو پیج پہ لکھنے کے لیے ہم اس ہینڈ ٹول کو یوز کرتے ہیں۔ تو ہینڈ ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ پیج پہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں، تو اب آپ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس باکس میں لکھنا چاہتے ہیں تو کرسر کو یہاں پہ لا کر اسے ماؤس سے کلک کریں، تو اب ہمارا یہاں پہ کرسر بلنک کرے گا اس ٹیکسٹ باکس میں۔ اب آپ یہاں پہ بھی کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ہینڈ ٹول۔ اس کا اور ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ یہ پکچر کو سلیکٹ کرتا ہے۔ تو اگلی کلاس میں جب ہم پکچر باکس کو دیکھیں گے تو اس کا یوز میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ٹول جو ہمارے پاس ہے روٹیٹ ٹول، کہ اگر آپ باکس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم روٹیٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں۔ تو روٹیٹ ٹول کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس باکس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایرو کی مدد سے آپ اسے سلیکٹ کریں گے پہلے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پھر روٹیٹ ٹول پہ جیسے کلک کریں گے تو ہمارا کرسر اس طرح یہ چینج ہو جائے گا۔ اب آپ اس باکس کو آبجیکٹ کو ماؤس سے کلک کر کے اب اسے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ روٹیٹ کرنا چاہیں۔ تو اس روٹیٹ ٹول کو ہم کم ہی یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ پوائنٹس کے مطابق اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو زیادہ تر ہم یہاں پہ اسے پوائنٹس کے ذریعے ہی اسے روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہ سکے کہ کتنے پوائنٹس پہ یہ کتنا روٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 0 لکھیں اور انٹر پریس کریں تو اب یہ ہمارا سیدھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اسے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، جتنا بھی روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جائیں گے، اسے سلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ جتنا بھی آپ اسے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اتنی نمبرنگ دے دیں۔ فرض کی ہم یہاں پہ 10 لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہم انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا باکس ہے وہ تھوڑا سا روٹیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایرو ٹول کو کس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور ہینڈ ٹول کس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہم روٹیٹ ٹول کو کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں۔